تک اس لفظ ذوحان ذوحان جو لفظ ہے یہ تو عربی کا لفظ ہے ہی نہیں. اگر ذوحان ہو زے وو زا وو اور خے جیم والی تو اس کا معنی تو پھر زخ سے ہے. زخ ہٹنا, ہٹو. ذوحان ہٹنے والی, تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے عربی میں. یعنی کہ عربی میں ذوحان اگر لیا جائے پہلے تو یہ ذوحان کہہ رہے ہیں دو آنکھوں والی ہے سے, اور اردو پروننسیشن میں اردو بولنے میں ہے کو صحیح ادا کیا نہیں جاتا بلکہ ہا رکھا بھی جائے تو اس کو ہا پڑھتے ہیں, دو آنکھوں والی ہا پڑھتے ہیں. تو پھر تو یہ ہندی لفظ ہو جائے گا, فارسی کا لفظ ہو جائے گا. اور ہندی یا فارسی میں اگرچہ اس کے معنی یہی ہیں جو آپ نے لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کا تحفہ یا روشنی یا چمک, لیکن یہ کوئی اتھینٹک لغات کے معنی نہیں ہیں. یہ بس لوگوں نے بنا دیے ہیں, خود اس کو ڈھال دیے ہیں. لغت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو بہرحال یہ ہندی فارسی لفظ ہیں, اور ذوحان اگر دو آنکھوں والی ہے کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے معنی روشنی کے بھی ہیں, تحفے کے بھی ہیں. لیکن یہ تحفے اور روشنی کے معنی کہیں کسی مستند کتاب سے یا کسی منجد سے یا قاموس سے نہیں نکالے گئے بلکہ خود ہی ڈھالے گئے ہیں. اور عربی میں لفظ جو ہے ذوحان ہے, ذوحان ہے, ذوحان بھی نہیں ہے. ذو زے کے اوپر زا کے اوپر زبر ہے, ذوحان, اور وہ بھی خے جیم والی ہے, حلوے والی ہے. اور اس کے معنی ہے ہٹنا. تو ہٹنا کیا ہے, کیا مقصد؟ تو ایسے ناموں سے احتراز کیا جائے کہ جس کے میننگ میں, پڑھنے میں, پروننسیشن میں لفظ کے معنی بدل جائیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر عربی کا لفظ بھی نام بھی مت رکھا جائے جب تک کہ وہ اپنی پروننسیشن میں اس کو آسانی سے ادا نہ کیا جائے. تو خاص طور پہ سوائے محمد لفظ کے وہ خود بخود ہے اس کی ادا ہوتی ہے وسط حلق سے. باقی کوئی بھی نام تقریباً ہے کے, آئین کے اور اس طرح جو ہے یہ حروف مشکل حرف ہیں جو کہ عام پروننسیشن میں دوسری زبانوں میں ان کو ادا کرتے ہوئے وہ ہے کی جگہ ہا ہو جاتی ہے, ہا کی جگہ ہے ہو جاتی ہے, تو معنی بدل جاتے ہیں. عربی میں ہے اور ہا کے بدلنے سے بالکل معنی بدل جاتے ہیں. تو یہاں بھی ذوحان اگر عربی کا لفظ دیا جائے تو اس کا معنی تو پھر ہٹنے کے ہے, تو پھر تو اس کا معنی ہی کوئی نہیں ہے. ایسے ناموں سے اعتراض کیا جائے. بہتر یہ ہے کہ عربی اور اسلامی دینی نام رکھے جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں حضور کی اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ اپنے نام اچھے رکھو, کیونکہ تمہاری زندگی میں ان ناموں کے پکارنے سے جو پروننسیشن, جو الفاظ کی ادائیگی تم کرتے ہو اسی کے مطابق تمہارے بچوں کے ناموں کے پکارنے پر ان کی زندگی پہ ان کے وہی اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو حسن اسماءکم, جیسے حضور کا فرمان مبارک ہو کما قال علیہ السلام, تو ہمیں اچھے نام رکھنے چاہیے. صحابیات میں سے, صحابہ میں سے, اتقیاء, اولیاء, بڑے بڑے ایسے نام ہیں جو بالکل بڑے یونیک بھی ہیں, خوبصورت بھی ہیں, اور ان کے معانی بھی ہیں. اگر کچھ معنی ان کے اگر کچھ ایسے تھے بھی صحیح تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان ناموں کی برکت سے, آپ کے القاب دینے کی برکت سے, آپ کے پکارنے کی برکت سے, کیونکہ سارا تعلق روحانیت سے, اور روحانیت کا تعلق سارا حضور سے ہے, اور حضور کی روحانیت کا تعلق خالص ڈائریکٹ اللہ سے ہے. تو اس لیے ہم ان چیزوں کو فالو کریں, ان ناموں کو فالو کریں جو نام اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں بتائے ہیں, جو صحابہ اور صحابیات میں پکارے گئے ہیں. ان کے الفاظ, ان کے اثرات بہت اچھے پڑھتے ہیں. انہیں یہی میرا میسج سینڈ کر دیں تاکہ وہ نام رکھنے میں نئے سے نئے نام کی جدت کو نہ دیکھیں بلکہ اس کی حقیقت کو دیکھیں, اس کے اثرات کو دیکھیں, اور اس کے بعد زندگی پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں. اس لیے نام رکھنے میں بھی احتیاط ہے کہ جس کو پکارنے میں الفاظ کی تصحیح ہو, تاکہ اس کے الفاظ کے ہی پکارنے سے ہی اس کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں. حضور کی صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے. او کما قال علیہ السلام. آپ کا بھائی مفتی ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید, رئیس دارالفتہ جامعہ مظاہر العلوم عارف بازار لاہور کینٹ, شریعہ ایڈوائزر زکوٰۃ ایگزیکٹو MTJ فاؤنڈیشن لاہور.